لمحے سے جانا کس نمبر 29 از قلم لائبہ خان عارش کو ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوتا دیکھ کر عرضلہ تھوڑی سی آگے ہوئی اور وہیں پر ایک پتھر پر وہ بیٹھ گئی تھی۔ ابھی تک تو وہ عارش کے سہارے کھڑی تھی تو اسے تھکن محسوس نہیں ہوئی، لیکن اب جب وہ تھوڑی دیر کے لیے خود اپنے وزن پر کھڑی ہوئی تو وہ تھک گئی تھی، اس لیے پتھر پہ بیٹھتے ہوئے وہ اس حسین منظر کو دیکھنے لگی۔ بے شک اسے محسلہ اور اپنے مورے کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن اس ساری یادوں پر عارش خانزادہ نے اس حسین منظر کو لاتے اسے اس خوفناک منظر سے دور کر دیا تھا جس منظر میں اس کی مورے کا انتقال ہوا تھا، اور اسے اس حسین منظر میں کھو دیا تھا۔ بے شک عارش خانزادہ اس کے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہوا تھا۔ کئی ساری مشکلوں کے بعد اور شاید آنے والی زندگی میں بھی کئی مشکلیں آنے والی تھیں جس کو اب عرضلہ ڈٹ کر سہنے والی تھی۔ اس کے ساتھ یہاں آنے کا فیصلہ عرضلہ خانزادی کو پرسکون کر گیا تھا۔ تھوڑے وقت کے لیے بھی وہ بھی ساری جھنجھٹوں سے نکل کر اپنے دماغ کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے وہ نیچے کے خوبصورت منظر کو دیکھتے ہوئے آسٹریلیا کے پورے شہر کو دیکھ رہی تھی جہاں پر لائٹیں آن تھیں اور وہ منظر بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ رات کے اس وقت یہ والا لہنگا کیسا لگ رہا ہے؟ یہ مجھے یقین ہے کہ تم پر بہت ہی اچھا لگے گا۔ بصیر خانزادہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور برائڈل شاپ کے اندر لے جاتے ہوئے نہایت ہی بولڈ لہنگا اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ زریش خانزادی نے حیرت سے اس لہنگے کو دیکھا جس کے بیک پر صرف ایک ڈوری ہی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بیک لیس تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا فرنٹ گلا اتنا ڈیپ تھا کہ اس کے نشیب و فراز واضح نظر آ سکتے تھے، اور اس کی چولی بھی کافی بڑی تھی۔ یہ میں سب کے سامنے پہنوں گی، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، زریش خانزادی نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ جانتی تھی کہ خانزادہ تو اس پر کسی کی ایک نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا، کوجا کہ اتنے بولڈ ڈریس کو سب کے سامنے پہن کر بیٹھنا امپاسبل۔ میری جان، میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سب کے سامنے یہ والا لہنگا پہن کر بیٹھنا ہے؟ میں نے تو صرف بس یہ لہنگا آپ کو اس لیے دلوا رہا ہوں کہ جب میں کمرے میں آؤں تو رات میں آپ مجھے اس لہنگے میں ملیں، باقی آپ اپنی مرضی سے جو کوئی بھی لہنگا لے لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بصیر خانزادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کرتے کہا تو زریش نے بکھلاتے ہوئے ادھر سے ادھر دیکھا تھا۔ اس بے باک کریک دماغ والے خانزادے کو تو یہ فکر ہی نہیں تھی کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ بالکل بھی نہیں، میں کچھ بھی آپ کی مرضی سے نہیں خریدوں گی، میں نے اگر کچھ بھی لینا ہے تو میں خود ہی لے لوں گی۔ آپ ایسا کریں کہ نیچے فوڈ ایریا میں میرا ویٹ کریں، میں وہیں پر آ جاؤں گی شاپنگ کر کے۔ زریش خانزادی نے جان بوجھ کر اسے یہاں سے بھیجنا چاہا تھا، ارادہ تو اس کا بھی یہی تھا کہ اپنے کریک دماغ والے خانزادے کی یہ خواہش ضرور پوری کرے۔ نہیں، میں یہاں سے بالکل کہیں بھی نہیں جاؤں گا، تم نے جو بھی لینا ہے سب کچھ میرے سامنے ہی لینا ہوگا۔ بصیر خانزادہ نے اس کی کمر پہ اپنی گرفت کو مضبوط کرتے کہا تو زریش نے حواس باختہ سے ہو کر ہاں میں جلدی سے سر ہلایا تھا، مبادا کہیں وہ یہیں پر رومانس کرنا سٹارٹ نہ ہو جائے۔ میں پہلے سے آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے لہنگا نہیں لینا، میں نے صرف اور صرف اپنے لیے برائڈل فراک لینی ہے، لہنگا مجھے نہیں پسند۔ زریش خانزادی نے بصیر خانزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی مرضی بتائی تھی۔ لو میری جان نے کب کہہ رہا ہوں کہ آپ فلاں چیز لے لیں، آپ بھلے سے فراک لے لیں سب کے سامنے پہننے کے لیے، لیکن جب میں کمرے میں آؤں تو مجھے آپ اسی لہنگے میں چاہیے ہو تو چاہیے ہو۔ بصیر خانزادہ تو بضد ہو گیا تھا کہ اپنی خانزادی کو اس لہنگے میں دیکھنا ہے تو دیکھنا ہی ہے۔ اچھا نا، آپ ضد نہ کریں، میرا کیا جاتا ہے، لے لیں آپ۔ زریش خانزادی نے بھی نروٹھے پن سے بصیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو بصیر خانزادہ کی تو بانچیں ہی کھل گئی تھیں۔ جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے وہ ڈریس اٹھایا اور سیلمین کی طرف جاتے ہوئے اسے وہ ڈریس پیک کرنے کے لیے کہا، اور سیلمین نے بھی 5 منٹ کے اندر اندر وہ ڈریس اسے پیک کر کے دے دیا تھا۔ پیمنٹ کرتے ہوئے بصیر خانزادہ بیگ ہاتھ میں پکڑے اسے کسی دوسری برائڈل سیکشن میں لے کر جا رہا تھا جہاں پر وہ اپنے لیے لہنگا نہیں فراک لے سکے۔ اب آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ زریش خانزادی جو اس کے ساتھ کھنچتی ہی چلی جا رہی تھی چڑھ کر اپنا ہاتھ اس سے چھڑاتے ہوئے بولی تھی، وہ میں نے تمہیں کچھ اور بھی دلانا تھا۔ بصیر خانزادہ کا ارادہ جہاں فراک کی شاپ پر اسے لے جانے کا تھا، لیکن بیچ میں ہی جب نائٹیز کی شاپ آئی تو اس کا ایمان ڈگمگا سا گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے زریش کا ہاتھ پکڑے وہ نائٹیز کی شاپ میں داخل ہو گیا تھا، اور پھر زریش کے کانوں سے دھواں نکلنے کی کسر باقی رہ گئی تھی کیونکہ
جو سب سے بولڈ نائٹیز تھی وہ بصیر خانزادہ اٹھا کر سیل مین سے پیک کروا کر اس کی پیمنٹ کرتا جا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اپنے ہاتھ میں ڈھیروں شاپنگ بیگز نائٹیز کے پکڑے بصیر خانزادہ مسکرا کر زریش کی طرف آیا تھا۔ گھر چلتے ہیں، اب میں مزید تھک گئی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں لینا، زریش خانزادی نے سنجیدگی سے بصیر خانزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو بصیر خانزادہ کی جان لبوں پر آئی تھی۔ کیا وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی؟ لیکن میری جان، ابھی تم نے فراکس لینی ہے، جیولری، سینڈلز، میک اپ پروڈکٹس، یہ سب کچھ نہیں لینا کیا؟ بصیر خانزادہ نے جلدی سے اسے یہ سب کچھ یاد کروایا، کیونکہ 2 سے 3 دن سے وہ ان تمام چیزوں کے نام سن کر پک گیا تھا، اور اسی لیے اسے یہ سب کچھ یاد بھی تھا، کیونکہ زریش اسے ہر 1 منٹ بعد یاد دلاتی تھی کہ اس نے یہ سب چیزیں لینی ہیں۔ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں لینا، میں تھک گئی ہوں اور مجھے صرف گھر جانا ہے، زریش خانزادی نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنے قدم مال کے باہر کی طرف بڑھانا شروع کر دیے تھے۔ بصیر خانزادہ نے جلدی سے اس کی طرف بکھلاتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، میں کہہ چکی ہوں نا، مجھے کچھ نہیں لینا تو نہیں لینا۔ زریش خانزادی کو تو برا ہی لگ گیا تھا، شادی اس کی ہو رہی تھی اور شاپنگ وہ اپنی مرضی سے کر رہا تھا، وہ بھی اس کے لیے، تو برا تو لگنا ہی تھا نا اسے۔ اچھا میری جان، آئی ایم ریئلی سوری، اب میں دوبارہ کسی بھی شاپ پر نہیں جاؤں گا، بس تم نے جو لینا ہے تمہیں اپنے لیے لے لو، ریئلی سوری، پلیز میری جان، بصیر خانزادہ نے پیار سے کہتے ہوئے بھرے مال میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑتے زریش سے سوری کہا تھا۔ چلیں، اگر آپ اتنا انسسٹ کر رہے ہیں تو اب میں چلی جاتی ہوں۔ زریش خانزادی نے اس کے دونوں ہاتھ جلدی سے نیچے کیے تھے، کیونکہ آتی جاتی ہر لڑکیاں اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس وقت وہ اتنا کیوٹ لگ رہا تھا کہ زریش کو ڈر تھا کہ کہیں اسے اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ بصیر خانزادہ نے گہری سانس بھری تھی، شکر تھا کہ زریش خانزادی مان گئی تھی، ورنہ وہ لوگ اتنی دور شاپنگ کرنے بھی آئے تھے، اور اگر خالی ہاتھ واپس گھر چلے جاتے تو اسے یقین تھا کہ سب گھر والوں سے ڈانٹ اسے ہی پڑنی تھی۔ اب آگے کیا ہونا تھا؟ زریش خانزادی آگے آگے اپنی شاپنگ کرتی جا رہی تھی، اور بصیر خانزادہ جو وہ شاپنگ کر رہی تھی اپنے ہاتھ میں بیگز پکڑے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا۔ میری جان، اٹھ بھی جاؤ، کہ تمہیں آج کا سرپرائز نہیں چاہیے؟ صبح کے تقریباً 10 بج رہے تھے کہ عارش خانزادہ نے عرضلا خانزادی کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کے خوبصورت سے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے جگانا چاہا تھا۔ ہاں، ابھی سونے دیجیے نا، مجھے بعد میں آپ سرپرائز دے لیجیے گا۔ عرضلا نے دوسری طرف کروٹ بدلنا چاہی تو عارش خانزادہ نے اس کے ارد گرد بیڈ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے اوپر تقریباً جھکا تھا۔ اس کے پھولے پھولے ہوئے سردی سے سفید سے سرخ گالوں پر اپنی بیئرڈ کو رگڑتے ہوئے عارش خانزادہ نے اسے جگانا چاہا تھا۔ اوہ ہو عارش، کیا ہو گیا ہے؟ اگلے ہی پل عرضلا خانزادی کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ عارش خانزادہ کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود کے اوپر سے ہٹانا چاہا تھا۔ خانزادہ پلیز پیچھے ہٹیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ صبح ہی صبح، عرضلا خانزادی نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل سے جو منہ میں آیا بول دیا تھا۔ اب اس کا کیا مطلب تھا کہ صبح ہی صبح وہ کیا کر رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے، وہ صبح ہی صبح رومانس کر رہا تھا۔ اپنی بات کو سوچتے ہوئے خود ہی عرضلا شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ ہا ہا ہا، میری جان، میں صبح ہی صبح اپنے اندر انرجی لانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا ایک کس کر لوں تمہیں پلیز؟ عارش خانزادہ نے اپنے چہرے پر مصنوعی معصومیت کو طاری کرتے ہوئے عرضلا سے اجازت لینی چاہی تھی۔ عرضلا کے گال جو پہلے ہی سرخ تھے وہ اب ریڈ ایپل کی طرح سرخ ہو رہے تھے۔ اسے شرماتے دیکھ کر عارش خانزادہ سے مزید انتظار نہ ہوا۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکتے شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑے اس کے لبوں کی نمی سے خود کو سیراب کرنے لگا۔ عارش خانزادہ نہایت ہی رومانٹک انداز میں اور نرمی سے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ نیچے لب کو عارش خانزادہ اپنے دونوں لبوں میں بھرے نہایت ہی رومانٹک انداز میں چومتے ہوئے عرضلا خانزادی کے دل میں ادھم مچا گیا تھا۔ عرضلا نے اس کی نرمی کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں مدہوشی سے بند کی تھیں، اور ساتھ ہی اس کی شرٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ عرضلا کو آج پتہ چلا تھا کہ اس کی شدت سے زیادہ اس کی نرمی سے وہ پاگل ہو رہی ہے۔ عارش خانزادہ کے دونوں ہاتھ اب اس کے گال سے ہٹتے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر آ کر رکتے، نہایت ہی بے باکی سے اس کی دھڑکنوں کے مقام کو اپنے ہاتھوں میں بھرے سہلانے لگا۔ عرضلا خانزادی عارش خانزادہ کی شدتوں کو سہتے ہوئے مدہوشی سے اپنی آنکھیں بند کرتی اس کے نرم لمس کو محسوس کرنے لگی۔
اس کی سانسوں کو رکتا محسوس کرتے عارش خان زیادہ پیچھے ہوا اور اس کے گیلے لبوں پر اپنی زبان پھیرتے اس کی نمی کو چننے لگا تھا۔ میری جان اب جلدی سے اٹھ جاؤ کہ میں آپ کو باہر لے کر چلوں۔ دیکھو باہر کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ رات تک یہاں پر سنو فال بھی ہو جائے اور مزید ٹھنڈک ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ہم باہر سے گھوم کر آ جاتے ہیں۔ عارش خان زادہ نے اوجلا کی گردن میں چہرہ چھپاتے کہا تھا۔ بولنے کی وجہ سے جب اس کے لب اوجلا کی گردن سے ٹچ ہوئے تو اوجلا کو اپنا دل ڈوب کر ابھرتا محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اٹھیں تو صحیح میرے اوپر سے۔ اوجلا خانزادی نے لڑکھڑاتے لہجے میں اسے ہوش دلایا تھا کہ وہ کیسے اٹھے۔ جب وہ اس کے اوپر سے اٹھے گا تبھی تو وہ اٹھ پائے گی نا۔ میری جان، میرا دل نہیں چاہ رہا تم پر سے اٹھنے کا۔ میرا دل ہے کہ اس وقت تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر میں سو جاؤں۔ قسم سے یقین مانو دوسرے کمرے میں پوری رات مجھے بالکل بھی نیند نہیں آئی۔ ہمارے راستے کب ایک ہوں گے؟ کب تم مجھے اجازت دو گی کہ میں تمہارے پاس آؤں، تمہاری روم میں سو سکوں، تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر، تمہارا سر میرے سینے پر ہو اور تمہیں اپنے گلے میں بھیجتے ہوئے میں پرسکون سی نیند سو سکوں۔ کب ہوگا یہ سب؟ عارش مدہوشی کے عالم میں کہتا۔ گمبھیر ہوتی بھاری آواز اوجلا کو اپنے کانوں میں سنائی دی تو اس کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی تھی اور عارش خانزادہ نے مزید خود پر برداشت نہ کرتے ہوئے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے ذرا سا چوما اور اس کے اوپر سے اٹھ گیا تھا۔ چلو جاؤ، اب تم جلدی سے تیار ہو کر آؤ، پھر میں تمہیں ایک اور اچھی سی خوبصورت سی جگہ پر لے کر چلتا ہوں۔ عارش خانزادہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اوجلا بھی شرماتے ہوئے جیسے بیڈ سے اٹھی اور وارڈروب سے اپنے کپڑے لیتے ہوئے وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آسٹریلیا آتے ہوئے ان لوگوں نے ہوٹل میں کمرہ بالکل بھی اپنے لیے بک نہیں کروایا تھا، بلکہ عارش نے خوبصورت سا کاٹیج یہاں پر ایک ہفتے کے لیے رینٹ پر لے لیا تھا اور فل مکمل پرائیویسی چاہتا تھا جو اسے مل بھی رہی تھی۔ عارش بھی اب اپنے کمرے کی طرف بڑھتا تیار ہونے چلا گیا تھا اور اوجلا بھی دکھانے لے کر جانا واٹر فال دکھانے لے کر جانا جب تیار ہوتی تو اس کو چاہتا تھا کہ جو آسٹریلیا کا سب سے خوبصورت مکان تھا۔ روحان، مجھے بھی چاکلیٹ چاہیے، مجھے بھی چاکلیٹ دو۔ روحان جو مزے سے چاکلیٹ کھاتے ہوئے لان میں ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا اور اپنے پیچھے اپنی چھوٹی سی مما کو لے کر گھما رہا تھا کیونکہ محضلہ بار بار اسے پکار رہی تھی کہ اس کی چاکلیٹ تھوڑی سی اسے بھی کھلا دو، لیکن روحان بے پرواہ سچ چلتا چاکلیٹ کے بڑے بڑے بائٹس لیتا، خود کھانے میں مصروف تھا۔ روحان! اس بار محضلہ نے چیختے ہوئے اسے پکارا تو روحان نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تھا جو لان کے گھاس پہ بیٹھی روحان سی ہوتی اسے چیخ کر پکار رہی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے چھوٹا سا روحان بھی کہکہ لگا اٹھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا چیخ رہے ہو تم دونوں؟ ذرا بکھلاتے ہوئے ان دونوں کی طرف آیا تھا وہ جو بیک یارڈ میں بیٹھا آفس کا کام کوئی امپورٹنٹ کام کر رہا تھا، فائل تیار کر رہا تھا۔ محضلہ کے چیخنے پر اور روحان کے ہنسنے پر دونوں کی طرف آ کے گھورتے ہوئے دونوں سے کہہ رہا تھا یہ میری چاکلیٹ ہے جو آپ نے مجھے دلائی تھی۔ میری چاکلیٹ کو میرے کمرے سے چوری بھی کیا اور اب کھا بھی رہا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ تھوڑی سی مجھے دے دو، وہ تو نہیں دے رہا اور مجھ سے بھاگ بھی رہا ہے۔ زرم کو اپنے پاس دیکھ کر محضلہ جلدی سے زرم کی طرف بڑھتے ہوئے روحان سے لہجے میں بولی تھی، ساتھ ہی ساتھ آنکھوں میں نمی لانا بالکل بھی نہ بھولی تھی۔ روحان میرے بیٹے، یہ کیا حرکت ہے؟ آپ نے کیوں لٹل فیری کی چاکلیٹ چرائی ہے اور کھا بھی رہے اور انہیں دے بھی نہیں رہے؟ زرم خانزادہ نے مسکراہٹ کو دباتے روحان کو اپنے پاس بلاتے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ناشتی شرارت کو دیکھ کر زرم ان دونوں کو افسوس سے دیکھ کر رہ گیا تھا جو شرارتیں بھی خود کرتے تھے، لڑتے بھی تھے اور تھوڑی دیر بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتے تھے۔ میں تو بس انہیں تنگ کر رہا تھا، یہ چاہے تو میری چاکلیٹ لے لے۔ روحان نے اپنے بابا اور اپنے پارٹنر کی طرف دیکھتے کہا تو زرم بھی اسے دیکھ کر مسکراتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے محضلہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مجھے اسی میں سے ایک بائٹ دے دو اور جو آپ کی ہے وہ آپ خود ہی کھا لینا۔ محضلہ نے اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دیا تو زرم مسکرا اٹھا اس کی بات سن کر۔ ٹھیک ہے، یہ لے۔ روحان نے اس کی بات سنی اور چاکلیٹ کو اس کی طرف بڑھاتے کہا۔ محضلہ جھکتے چاکلیٹ سے بائٹ لینے ہی والی تھی کہ روحان نے چاکلیٹ اس کے سامنے سے ہٹا کر ایک بڑا سا بائٹ لے کر چاکلیٹ پورا اپنے منہ میں ڈال لیا تھا اور چاکلیٹ کا خالی ریپر اب محضلہ کے سامنے لہراتے وہ چاکلیٹ بھرے منہ سے کہکے لگاتے بہت ہی کیوٹ نظر آ رہا تھا۔
روحان کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے وہ اتنا کیوٹ لگ رہا تھا کہ زرم خان زادہ نے بھی اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ جانتا تھا کہ اگر وہ بھی اس کے سامنے ہنسا تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ وہ دونوں سے معزلہ جو صدمے سے روحان کی طرف دیکھ رہی تھی اور پھر زرم کی طرف دیکھ تو وہ بھی اپنی مسکراہٹ دبا رہا تھا، اور اگلے ہی پل لان کے دوبارہ سے گھاس پر بیٹھتی اپنے چہرے کو چھپاتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی تھی، اور اسے اس طرح سے پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر وہ باپ بیٹے دونوں گھبرا اٹھے تھے۔ معزلہ تنگ ہو رہی تھی۔ ایک تو پہلے اس کا دل بھرا ہوا تھا کیونکہ اس کی آپی وہاں جا کر شاید اس کو بھول ہی گئی تھی، اسی لیے تو بس ایک ہی بار کال کی تھی، اس کے بعد کال ہی نہیں کی، اور اب اوپر سے روحان نے اسے اتنا تنگ کیا تو اسے تو رونے کا موقع ہی مل گیا تھا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ معزلہ میری جان، میرا بچہ، کیا ہو گیا ہے؟ رو کیوں رہی ہو اس طرح؟ میں تمہارے لیے اور چاکلیٹ لے آؤں گا، روتے نہیں ہیں۔ زرم خان زادہ نے جلدی سے اسے گھاس سے اٹھاتے ہوئے اپنی گود میں بھرا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے کمر کے ارد گرد کرتے ہوئے اسے شدت سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ بابا، پارٹنر کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کیوں رو رہی ہے؟ اس طرح انہیں کہیں کہ روحان اسے اپنی چاکلیٹ دے دے گا، لیکن پارٹنر سے کہیں کہ وہ رونا بند کرے۔ اپنی پارٹنر کو اس طرح سے پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر اگلے ہی پل روحان نے بھی اپنی آنکھوں میں نمی لاتے اپنے بابا سے کہا تھا، اور ان دونوں کو روتا دیکھ کر زرم بے بس ہوا تھا۔ کیوں رو رہی ہو اس طرح سے؟ معزلہ چپ ہو جاؤ میری جان، میرا بچہ، میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں چاکلیٹ لے آؤں گا آپ کے لیے، رونا بند کرو۔ زرم اسے پیار سے سمجھاتا، اس کا چہرہ اپنی گردن سے نکالتا، اس کے آنسوں سے تر چہرے کو صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے آپ ہی کی یاد آ رہی ہے، چاکلیٹ نہیں چاہیے مجھے۔ معزلہ نے ضدی بچے کی طرح کہتے روحان کی طرف ناراض سی نظروں سے دیکھا تھا۔ سوری پارٹنر، میں آئندہ سے آپ کی چاکلیٹ بالکل بھی نہیں کھاؤں گا۔ روحان نے اس کے چہرے پر ناراضگی بکھیر دیکھی تو جلدی سے اپنے کانوں کو پکڑتے سوری کہا تھا۔ معزلہ نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا اور دوبارہ زرم خان زادہ کی طرف دیکھا جو وہ ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں میرے بچے ہو تو اس لیے اب رونا بند کرو، میں تم دونوں کے لیے ہی بہت ساری چاکلیٹس لاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب جلدی سے لڑائی ختم کریں اور ایک دوسرے سے صلح کرو۔ زرم خان زادہ نے معزلہ کو اپنی گود سے اتارتے روحان کے ساتھ گھاس پر بیٹھتے کہا تو معزلہ نے بھی روحان کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ پارٹنر، اب آپ ان سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ بابا ہمیں بہت ساری چاکلیٹ لا کر دیں گے، ہمارا مشن بھی کمپلیٹ ہو گیا، روحان نے دھیرے سے معزلہ کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ زرم نے روحان کے سرگوشی نما آواز بھی سن لی تھی کیونکہ وہ ان دونوں کے پاس ہی کھڑا تھا، اور وہ سن کر صدمے سے اپنے دونوں نمونوں اور ڈراموں کو دیکھ رہا تھا کہ کب سے وہ لوگ چاکلیٹس کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ کریٹ کیے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے تھے صرف اور صرف اس لیے کہ وہ انہیں چاکلیٹ لا کر دے۔ یا خدا، کہاں پھنس گیا تھا وہ دونوں شرارتوں کے بیچ؟ آپ دونوں کب سے بس ڈرامہ کریٹ کر رہے تھے، لڑ نہیں رہے تھے آپ لوگ، زرم نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے صدمے سے کہا تھا، اور اگلے ہی پل اس کے صدمے سے کھلے ہوئے منہ کو دیکھ کر معزلہ اور روحان کے کہکہے لان میں گونجے تھے، اور زرم کو اپنے بے وقوف بن جانے پر ہنسی بھی آ رہی تھی، لیکن ان دونوں کو اس طرح سے مسکراتا دیکھ کر مصنوعی سنجیدگی اپنے چہرے پر سجاتا وہ بیک یارڈ کی طرف چلا گیا تھا۔ اوہو، مجھے تو لگتا ہے کہ بابا ناراض ہو گئے ہیں، زرم کو اس طرح سے بیک یارڈ کی طرف جاتے دیکھ کر روحان نے کہا تھا۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ معزلہ کے چہرے پر بھی اب پریشانی نے جگہ لے لی تھی، وہ جو کب سے بس یوں ہی روتے ہوئے زرم کی توجہ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی، اب جب وہ ناراض ہوا تھا تو اس کی خود کی جان لبوں پر آ گئی تھی۔ تو پھر چلیں آپ کے بابا کو مناتے ہیں، معزلہ نے روحان سے کہا تو روحان نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے وہ شرارتوں کی پوٹلی اب بیک یارڈ کی طرف زرم خان زادہ کو تنگ کرنے کے لیے چل پڑی تھی۔ یہ ڈرامہ ان دونوں نے اس لیے کریٹ کیا تھا کیونکہ وہ ان دونوں کے پاس لاسٹ چاکلیٹ ہی تھی اور دونوں کی چاکلیٹس ختم ہو گئی تھی۔ چاکلیٹس کیا، ساری چیزیں ہی ختم ہو گئیں کیونکہ سارا دن تو وہ دونوں کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، بس چاکلیٹ کھا لیا، جوس پی لیا، لیس پاپڑ کھا لیا، اور کھانے کا تو ان دونوں کو دھیان ہی نہیں رہتا تھا، اسی لیے 2 سے 3 دن بعد زرم کو ان دونوں کو بیکری لے کر جانا پڑتا تھا، اور دونوں اپنے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتے تھے، اور جو لاسٹ چاکلیٹ تھی وہ آدھی معزلہ نے ہی کھائی تھی،
بس تھوڑی سی بچی تھی جو لاسٹ میں اس نے روحان کو دی تھی، اور یہ ڈرامہ ان دونوں نے کریٹ کیا تھا۔ سوری بابا، آئی ایم ریئلی سوری۔ دونوں اپنے کان پکڑے شرم سے سوری بول رہے تھے۔ معزلہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے کیا پکارے۔ البتہ روحان نے اسے سوری بابا کہہ کر بلایا، لیکن وہ اسے بابا تو نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے کنفیوز سے صرف اپنے کانوں کو ہی پکڑے شرمندہ شرمندہ سے نیچے زمین کو دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو اپنے سامنے یوں شرمندہ کھڑا دیکھ کر شرم کو اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ دونوں اپنی شرارتوں سے ہی تو اس کی زندگی میں رونق لگائے رکھتے تھے، ورنہ وہ بے رنگ سا بندہ تھا، اس کی زندگی میں یہ رونقیں کہاں لگتی تھیں۔ پہلے یہاں آؤ دونوں میرے پاس۔ شرم نے دونوں کو بلایا اور ایک سائڈ پر معزلہ اور دوسری سائڈ پر روحان کو بٹھاتے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ دوبارہ ایسی شرارتیں مت کرنا، کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے کہہ دینا، میں لا کر دے دوں گا۔ لیکن اب دونوں کھانا نہیں کھا رہے، جو کہ بہت بری بات ہے۔ اور میں اس وجہ سے آپ دونوں سے سخت ناراض بھی ہو سکتا ہوں اور ڈانٹ بھی سکتا ہوں۔ شرم نے ان دونوں کو پیار سے سمجھاتے روحان کے ماتھے پر بوسہ دیا، ساتھ ہی عرضلہ کے کندھے پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر کے اس کی طرف دیکھا تو عرضلہ نے شرم سے اپنے پلکوں کو جھکا لیا تھا۔ شرم خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، ساتھ ہی اس کی پلکوں پر ہلکی سی پھونک مارتے ہوئے وہ معزلہ کی دھڑکنوں کو دھڑکا گیا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، اب آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہیں؟ شرم نے روحان کی آواز سنی تو مسکرا کر نام میں سر ہلایا تھا اور ان دونوں سے کہا کہ چلو اب جاؤ تم دونوں لان میں جا کر اپنی مستیاں کرو، مجھے بہت امپورٹنٹ کام کرنا ہے۔ شرم کی بات سنتے مسکراتے وہ دونوں اٹھے اور لان میں دوبارہ سے کھیلنے کے لیے چلے گئے تھے، جو کہ ان دونوں کو پسندیدہ کام بن گیا تھا۔ شرم نے بھی مسکراتے دونوں کو جاتے دیکھا اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ رات پھر وہ ارادہ رکھتا تھا کہ دونوں کو بیکری لے کر جائے اور یہ دونوں نمونے اپنے اپنے لیے جو بھی خریدنا چاہتے ہیں وہ خرید لیں۔ ساتھ ہی ساتھ اب زرش کی رخصتی کی تیاریاں بھی شروع ہو جانی تھیں، جس کے بعد اس کو بہت زیادہ بیزی ہو جانا تھا۔ پتہ نہیں پھر ان دنوں ان دونوں پر دھیان اس کا رہتا بھی یا نہیں، اسی لیے پہلے سے ہی ان دونوں کی ساری چیزیں ان کے پاس سیو کروانا چاہتا تھا، کیونکہ ان دونوں کی ہی ناراضگی وہ بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ میں آپ سے کچھ سوالات، کچھ باتوں کے جوابات مانگنے آیا ہوں، امید کروں گا کہ آپ مجھے خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دیں گی اور جو میں پوچھ رہا ہوں اس بات کا سچ سچ جواب بھی دیں گی۔ برلاس خانزادہ اس وقت یتیم خانے میں وارڈن کے پاس ان کے آفس میں بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ وارڈن حیرت سے برلاس خانزادہ کو دیکھا تھا۔ آج سے پہلے اس کا اتنا سنجیدہ لہجہ وارڈن نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ برلاس خانزادہ نے تو وارڈن سے کبھی بات ہی نہیں کی تھی۔ وہ تو ہمیشہ اس کے چہرے پر نرم تاثرات کو ہی دیکھتی رہی تھی جب وہ گل سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ جی پوچھیں، کیا بات ہے؟ وارڈن نے برلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ مجھے گل کے بارے میں، پاسٹ کے بارے میں بتا سکتی ہیں کہ وہ اس یتیم خانے میں کیسے آئی اور وہ کب سے یہاں پر ہے؟ برلاس خانزادہ نے سنجیدہ لہجے میں دو ٹوک وارڈن کے سامنے بات پوچھی تھی جس کے لیے وہ آیا تھا، لیکن آپ کو گل کے پاسٹ کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ وارڈن نے برلاس خانزادہ کا سوال سن کر ذرا سے سخت لہجے میں جواب دیا تھا۔ وارڈن ہمیشہ ہی گل کو لے کر بہت ہی سنجیدہ رہتی تھی۔ اس بچی نے اپنی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں جھیل لی تھیں، وہ مزید نہیں چاہتی تھی کہ آگے بھی وہ شادی شدہ زندگی میں جھیلے۔ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے جو آپ اس سخت لہجے میں میری بات کا جواب دے رہی ہیں؟ برلاس خانزادہ نے وارڈن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے خیال سے اب تک وارڈن کو اسے بتا دینا چاہیے تھا گل کے پاسٹ کے بارے میں۔ اس بات کا کیا مطلب تھا کہ اسے کیا تک بن گئی ہے پوچھنے کی؟ دیکھیں مسٹر برلاس، بھروسے کی بات نہیں ہے اور یہ گل کا نازک سا معاملہ ہے۔ گل کے معاملے میں ہر کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو میں اس کے پاس جانے دے رہی ہوں تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سا ہی صحیح، پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھل جاتی ہے، اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ دنیا کے واحد مرد ہیں جو اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے ہیں، اور اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے کوئی بھی خوف نہیں ہوتا، ورنہ گل نے 7 سال کی عمر کے بعد سے آج تک یتیم خانے سے باہر قدم تک نہیں نکالا۔ میں اسی بات کی وجہ ہی پوچھنے آیا ہوں کہ آخر بچپن میں وہ یہاں یتیم خانے میں کیسے آئی، اور ایسے بھی کیا واقعہ ہو گیا تھا اس کی زندگی میں جو مردوں سے اس کا بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے، اور 7 سال کی عمر کے بعد سے اس نے
اس یتیم خانے سے قدم آخر باہر کیوں نہیں نکالا؟ برلاس خان زادہ ابھی بھی سنجیدہ سے لہجے میں وارڈن کے سامنے بیٹھا بات کر رہا تھا، حالانکہ اس کے دل کی دنیا میں طوفان سمجھ گیا تھا، اس لڑکی کے درد کو سوچتے ہوئے جو 7 سال کی عمر سے اس نے باہر کی دنیا تک نہیں دیکھی تھی۔ امید کرتی ہوں جو بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کے بعد آپ گل سے ملنا بالکل بھی چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اس کے پاس یوں ہی ڈیلی آتے رہیں گے اور اس سے باتیں کرتے رہیں گے، کیونکہ اب میں نے اسے دیکھا ہے، وہ آرام آرام سے زندگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جس طرح سے آپ اسے پورے گارڈن میں گھماتے ہیں، اسی طرح سے دھیرے دھیرے اگر آپ اس کے پاس رہے تو ایک دن باہر کی دنیا بھی دیکھ لے گی۔ وارڈن نے برلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو برلاس نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اب وہ بے چین سا بیٹھا وارڈن کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے بس صرف اتنا پتہ ہے کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی، اور جب میں صبح میں نیند سے اٹھی اور یتیم خانے سے باہر کام کے لیے جانے ہی والی تھی تو 2 سال کی ایک چھوٹی سی بچی یتیم خانے کے گیٹ کے باہر روتی تڑپتی ہوئی، بارش کی وجہ سے پوری گیلی اور بخار میں پڑی تھی، مجھے زمین پر پڑی ملی تھی۔ اتنی سی بات پر برلاس خانزادہ نے دکھ سے اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ اس کے بعد اس چھوٹی سی ننھی سی پری کو میں نے اپنی گود میں اٹھا کر ہمیشہ سے اپنے سینے سے لگایا تھا، اور جب وہ دھیرے دھیرے آہستہ سے 4 سال کی عمر تک آئی تو وہ بہت شرارتی بچی تھی۔ یتیم خانے کے ہر بچے کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی تھی اور ہر وقت شرارتوں میں ہی ان کا دھیان لگا رہتا تھا۔ ہنستی تھی، مسکراتی تھی، کھیلتی کودتی تھی، کھانا کھاتی تھی اور پھر رات میں میرے پاس آ کر میرے سینے پہ سر رکھ کر سو جاتی تھی۔ یہی اس کی 2 سال کی زندگی میں چلتا آیا تھا۔ جب وہ 4 سال کی ہوئی تو میں نے اس کا پاس کے اسکول میں ہی ایڈمیشن کروا دیا تھا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر ایک اچھی سی زندگی گزارے، اور آگے اس کی شادی جب ہو تو سامنے والے کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ ماں کی طرف سوچ رہی تھی نا، تو اس زمانے کی ہر تلخیوں سے اسے واقف بھی تو کروانا تھا مجھے۔ میں جانتی تھی کہ گل کے ماما بابا اب اسے لینے کبھی بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ جب ماں باپ اتنے سنگ دل ہو سکتے ہیں کہ تیز بارش میں رات کے وقت اپنی بیٹی کو تڑپتے اور تپتے ہوئے بخار میں گیٹ پر چھوڑ کر جا سکتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں دوبارہ سے اپنی بیٹی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے ہمیشہ گل کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ یتیم خانے میں بہت سے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور جب بھی کوئی بھی آتا تھا میں ہمیشہ گل کو کمرے میں بند کر دیتی تھی اور اسی کمرے سے نکلنے سے منع کرتی تھی۔ جب وہ لوگ چلے جاتے تھے تو میں گل سے باہر نکلنے کے لیے کہتی اور گل واپس سے ہمیشہ کی طرح کھیلنے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور پھر زندگی کا وہ تلخ سا دن آیا جس نے میری گل کی زندگی برباد کر دی۔ گل جب 4 سال کی عمر سے اسکول جانا شروع ہوئی تب سے اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ اسکول جاتی تھی، پڑھتی تھی، لکھتی تھی، اور شرارتیں اور باتیں کرنا اس کا کم ابھی بھی نہیں ہوا تھا، لیکن وہ تھوڑی سی سنجیدہ رہنے لگی تھی کیونکہ اب وہ اسکول جانے والی بچیوں میں شمار ہو گئی تھی۔ وہاں اسکول میں جو بھی پڑھتی لکھتی، جو بھی سیکھتی، وہ یتیم خانے آ کر ہمیشہ مجھے بتاتی، مجھے اپنا یاد کیا ہوا سبق وہ سناتی تھی۔ ڈرائنگ بنا کر مجھے دکھاتی، اور ڈرائنگ میں خوبصورت سا گھر ہوتا تھا جس میں ہمیشہ وہ مجھے اور اپنے آپ کو تصور کیا کرتی تھی۔ گل پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور اس کا ذہن بھی ماشاءاللہ سے اچھا تھا، اسی لیے 7 سال کی عمر میں ہی وہ 4 کلاس تک آ گئی تھی۔ اور پھر وہ دن آیا جب وہ ایک صبح اٹھ کر اپنی اسکول گئی اور واپس مجھے ایک دن کے بعد اپنے یتیم خانے کے باہر نیم مردہ حالت میں پڑے ہوئے پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، جسم پر جگہ جگہ خراشی، اس کا چہرہ پورا نیلا پڑا تھا، چہرے پر وحشتوں کے نشانات اور اس کی کلائیوں پر سرخ سے نشانات۔ اس کا جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں پر اسے چوٹ کا نشان نہ آیا ہو۔ وہ وہاں کچرے کے ڈھیر میں مجھے ملی تھی، اور اس 7 سال کی بچی کو دیکھ کر مجھے اپنے پیروں تلے زمین کھنچتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے ایک ہی جھٹکے میں اٹھا کر اپنے دوپٹے سے چھپا کر میں اسے ہاسپٹل لے جانے کے بجائے واپس سے یتیم خانے لے آئی تھی، اور اس دن کے بعد سے لے کر آج کا دن ہے کہ گل نے یتیم خانے سے باہر اپنا قدم تک نہیں نکالا ہے۔ اس کا علاج کروایا میں نے، ایک ڈاکٹر جو میری دوست تھی وہ آتی تھی، اس کا علاج کرتی تھی۔ اس کے زخم جو ظاہری طور پر اس کے جسم پر تھے وہ تو آہستہ آہستہ سے بھر گئے تھے، لیکن جن ظالموں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، وہ جو تکلیف اس کی روح پر لگی تھی وہ آج تک
پڑھ نہیں پائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چل نہیں سکتی، لیکن اس دن کے بعد اس نے چلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے بہت ہی مشکلوں سے اس کے لیے ویل چیئر لا کر اسے ویل چیئر پر بٹھایا تھا، اور نہ وہ تو بس راتوں میں اٹھ کر چیخیں مارتی تھی۔ ہمیشہ اسے پینک اٹیک آتے تھے، اور ہر اٹیک میں اس کا صرف یہی جملہ ہوتا تھا کہ مجھے چھوڑ دو اور مجھے چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ نہ گل نے مجھے کبھی کچھ بتایا، اور نہ ہی میں نے گل سے کبھی کچھ پوچھنے کی ضرورت سمجھی ہے۔ میرا ابھی بھی دل کرتا ہے کہ وہ چلے، ہنسے، مسکرائے، لیکن اب شاید میری خواہش میرے ساتھ قبر میں ہی جانے والی ہے، کیونکہ اب زندگی کے جس عمر میں ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ دیر تک جی پاؤں گی، اور مجھے ہمیشہ ہی گل کی فکر رہتی ہے۔ اس نے خود کو دنیا سے کٹ کر اس یتیم خانے کو اپنا گھر سمجھ کر بھلا دیا ہے۔ وہ دنیا سے بالکل کٹ کر رہ گئی ہے۔ وارڈن نے دکھ سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ وارڈن کے دل میں آج کہتے ہوئے اپنے ایک بار دوبارہ سے درد اٹھا تھا، اپنی بچی کے ماضی کے بارے میں کسی کو بتاتے ہوئے۔ وارڈن نے اپنا چہرہ اٹھا کر برلاس کی طرف دیکھا تو برلاس نے اگلے ہی پل ان کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو کسی بھی طور پر وارڈن کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ضبط سے سرخ آنکھوں کو وارڈن بھی دیکھ سکتی تھی، اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے کہ گل بالکل صحیح انسان کے پاس چلی گئی ہے۔ اب وہ کم از کم سکون سے مر تو سکتی تھی۔ بالکل سٹک ہو کر رہ گیا تھا وہ اپنے حواسوں میں، بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ایک ہی جھٹکے سے اچانک وہ اٹھا اور بنا وارڈن کو کسی بھی بات کا جواب دی وہ یتیم خانے سے باہر نکل آیا تھا۔ وارڈن ایک سمجھدار عورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں گل کے لیے پہلے بھی وہ محبت اور عشق جیسے جذبات دیکھ چکی تھی، اور ابھی بھی اس کا یوں اپنے حواسوں میں نہ لگنا اور اٹھ کر چلے جانا۔ وارڈن اس کی حالت سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ٹائم لگے گا اس حقیقت کو قبول کرنے میں، لیکن وہ واپس ضرور آئے گا گل کے پاس۔ ہاں جی جانم، تو بتاؤ، آپ نے کوئی شاپنگ نہیں کرنی کیا شادی کے لیے؟ کچھ لینا نہیں ہے؟ ملیار خان زادہ کمرے کے اندر داخل ہوتا انابیہ سے بولا تھا، جو ہر وقت ہی پڑھائی میں مصروف رہتی تھی، اور اس وقت بھی بکس کو لے کر پڑھائی کرنے میں مصروف تھی۔ شکر ہے آپ کو یاد آیا کہ گھر میں شادی ہونے والی ہے اور آپ نے مجھے شاپنگ بھی کروانی ہے۔ عنایہ خان زادی نے گھور کر ملیار کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ کہا تھا، کیونکہ اب تقریباً شادی کو صرف 4 یا 5 دن ہی رہ گئے تھے۔ اب اگر وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے کپڑے لینے ہیں یا پھر نہیں، اوہو، میری چھوٹی سی بیوی کو تو اب مجھ پر طنز کرنا بھی آ گیا ہے۔ ملیار خان زادہ نے بیڈ پر لیٹتے عنایہ کی ساری بکس کو بیچ میں سے اٹھاتے اپنے سینے کے اوپر لٹایا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ میں اس وقت پڑھ رہی ہوں؟ ٹیسٹ ہو رہے ہیں میرے۔ عنایہ خان زادی نے بکھلاتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ کوئی بات نہیں میری جان، ٹیسٹ تو تم بعد میں بھی آ کر لو گی، ویسے بھی ابھی شادی ہونے والی ہے تو کالج سے چھٹیاں لے لو۔ ملیار خان زادہ نے اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی اس کے ناک کو بھی دھیرے سے چھوتے عنایہ کی طرف پیار بھرے لہجے میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، ابھی تو مجھے چھوڑے نا، ابھی میں نے پڑھنا ہے، اور ابھی تو شام کا وقت ہے، ہم شاپنگ کرنے تھوڑی دیر تک جا سکتے ہیں۔ عنایہ نے ملیار خان زادہ کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرتے پیار بھرے لہجے میں اسے بھی جواب دیا تھا، کوئی بات نہیں میری جان، ہم ابھی سے نکل جاتے ہیں، ہم ڈنر بھی وہیں کر لیں گے، اور رات ہم اپنے فلیٹ میں اسلام آباد میں ہی گزار لیں گے، کیا خیال ہے؟ ملیار خان زادہ نے نچلی لب کو دانتوں تلے دباتے ایک آنکھ ونک کر کے کہا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کا، ابھی موری نے کہا ہے کہ وہ بریانی بنا رہی ہے، ساتھ میں کباب بھی، مزیدار سا ڈنر کرتے ہیں، اس کے بعد آپ مجھے پاس کی دکان میں آئس کریم کھلانے کے لیے لے جائیں، ہم باتیں کریں گے اور پھر واپس آ کر سو جائیں گے۔ بس عنایہ نے جلدی سے اپنا پلان چمکتی آنکھوں سے ملیار خان زادہ کو بتایا تھا۔ واؤ، اور میری جان کو یہ سردی نظر نہیں آ رہی جو اتنی سردی میں میری جان کو آئس کریم کھانی ہے؟ ملیار خان زادہ نے اس کے پھولے ہوئے سرخ گال پر اپنے لب رکھتے عنایہ خان زادی سے کہا تھا، تو کیا ہوا، آئس کریم کا مزہ تو سردی میں ہی آتا ہے نا، اب آپ مجھے لے کر جائیں گے؟ میں نے مزید کچھ بھی نہیں سننا، عنایہ خان زادی نے ملیار خان زادہ کی طرف دیکھتے ہوئے لاڈ سے کہا تھا، ساتھ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ لیا تھا۔ اوہو میری جان، اگر تم اتنے پیار سے بولو گی تو مجھے لگتا ہے کہ تم آئس کریم کے علاوہ کچھ اور بھی کھاؤ گی تو میں تمہیں وہاں پر ہی لے کر چلا جاؤں گا۔
ملیار خان زادہ نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے سینے پر رکھے اس کے سر پر بوسہ دیتے کہا تھا، ٹھیک ہے، پھر آئس کریم کھانے کے بعد آپ مجھے چاکلیٹ کیک بھی دلا دیجیے گا۔ عنایہ خانزادی نے لگے ہاتھ اپنے دل کی ایک اور خواہش بھی ملیار خانزادہ کو لاڈ سے بتائی تھی۔ میری جان، وہ بھی دلا دوں گا آپ کو، بس ملیار خانزادہ نے شدت سے اس کا چہرہ اپنے سینے سے اٹھا دیا اس کے لبوں پر زوردار بوسہ دیتے کہا تھا، تو عنایہ نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ بے شک وہ بہت خوش نصیب تھی کہ ملیار خانزادہ جیسا بھرپور مرد اس کے حصے میں آیا تھا۔ اب چلیں نا، نیچے چلتے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، ویسے بھی مورے بڑی مزیدار بریانی بناتی ہے۔ عنایہ خانزادی نے بچوں کا اشتیاق لیے ملیار خانزادہ کے سینے سے اٹھنا چاہا تھا، لیکن ملیار خانزادہ نے اسے تکیے پر لٹاتے خود اس کے اوپر سایہ پگن ہوتے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا۔ اوہ ہو، لگتا ہے کہ میری جان کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ ملیار خانزادہ نے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے ہی اپنی بیئرڈ اس کی گردن پر رگڑتے ہوئے کہا تھا، جس کی وجہ سے عنایہ خانزادی کی کھلکھلاہٹ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ اس کی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے ملیار خانزادہ نے مزید اپنی بیئرڈ اس کی گردن پر رگڑی، تو عنایہ اور زور سے ہنسی تھی۔ ملیار، بس بھی کر دے، اور عنایہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، تو ملیار خانزادہ نے بھی مزید اپنا چہرہ اس کی گردن سے نکالتے اسے دیکھا تھا۔ میری گردن کتنی سرخ ہو گئی ہے، بہت ظالم ہیں آپ، کبھی بھی رحم نہیں کرتے مجھ پر، عنایہ نے نروٹھے پن سے کہتے ہوئے ملیار خانزادہ کے سینے پر مکے مارے تھے۔ کوئی بات نہیں میری جان، یہ میرے پیار کی نشانی ہے، اسے رہنے دو۔ تاعمر ہی ملیار خانزادہ نے اس کے پاس جاتے کہا تھا، جو مرر میں ابھی تک اپنی سرخ سی گردن کا معائنہ کر رہی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھرے ملیار خانزادہ نے دونوں کا عکس آئینے میں دیکھا تھا، جو بے انتہا خوبصورت لگ رہے تھے۔ اپنے دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے ملیار نے خود پر اور عنایہ پر پھونک ماری تھی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اور اس کا سکون بھی خود سے دور ہو وہ اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ چلیں اب نیچے چلتے ہیں، کھانا کھانے، بہت بھوک لگی ہے۔ عنایہ نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے کہا، تو ملیار خانزادہ نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور اس کا ہاتھ پکڑتے اب دونوں نیچے کی طرف چل دیے تھے۔ ملیار خانزادہ نے کمرے سے نکلنے سے پہلے اس کا دوپٹہ ٹھیک طرح سے اس کے سراپے پر اور اس کے سر پر دینا بالکل بھی نہ بھولا تھا۔ وہ اس کی عزت تھی، اور وہ جتنا ڈھکی چھپی رہتی اتنا ہی وہ ملیار کے دل کے قریب ہوتی۔ نیچے جب وہ لوگ گئے تو نائلہ بیگم اور شمائلہ بیگم دونوں ہی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھیں۔ تقریباً سب ہی نیچے بیٹھے تھے۔ عنایہ بھی اپنے مورے لوگوں کی طرف بڑھتے ہوئے ان کی مدد کرنے لگی، اور ملیار خانزادہ زرم، برلاس اور بصیر لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ زرم خانزادہ کی نظر اپنی لٹل فیری پر اور ساتھ ہی اپنے بیٹے پر تھی، جو دونوں بیٹھے نہ جانے ایک دوسرے کے کان میں کیا کھسر پسر کر رہے تھے۔ ضرور ان کے شیطانی دماغ میں کوئی طوفانی آئیڈیا آ رہے تھے، تو دونوں ایک دوسرے سے اتنے انہماک سے گوش گزار کر رہے تھے۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ یہیں پر بیٹھو۔ زرم خانزادہ نے ان دونوں کو اٹھتے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی داڑھ پر معزلہ اور روحان دونوں ہی گھبرا اٹھے تھے۔ کانپتے ہوئے ان لوگوں نے زرم کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ تھیں۔ دونوں ہی شرافت سے جا کر بیٹھ گئے تھے۔ معزلہ کا ننھا سا دل کانپ سا گیا تھا زرم کی داڑھ سن کر۔ ان دونوں کو بھوک نہیں تھی، اس لیے وہ دونوں ہی اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے، لیکن زرم نے ان دونوں کو ہی یہیں پر بیٹھنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ معزلہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ملیار جلدی سے اٹھا اور اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگاتے زرم کو گھور کر دیکھا تھا، جس نے اس کی چھوٹی سی گڑیا پر اتنا غصہ کیا تھا۔ میری طرف مت دیکھ، اپنی بہن کو ڈانٹ، کتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ دونوں کھانا ہی نہیں کھاتے، بس چاکلیٹ، کیک اور جوس پی کر ہی یہ لوگ گزارا کر رہے ہیں۔ نہ رات کا کھانا کھاتے ہیں اور نہ ہی دن کا۔ زرم خانزادہ نے ملیار کو اپنی طرف دیکھتا پا کر کہا تھا، چپ ہو جاؤ میری جان، ایسے روتے نہیں ہیں۔ ملیار خانزادہ نے معزلہ کا سر اپنے سینے سے اٹھاتے اس کے آنسو صاف کیے اور اس سے کہا تھا۔ زرم خانزادہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے چین ہو اٹھا تھا، لیکن اتنی سختی ان دونوں پر ضروری تھی، کیونکہ دونوں ہی تقریباً دن کا اور رات کا کھانا 3 دن سے نہیں کھایا تھا۔ اپنے بھائی کو اپنے پاس پا کر معزلہ نے اور زور سے رونا شروع کیا تھا، اور ساتھ ہی اس کے سینے سے سر لگاتے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا کہ مجھے آپی کی یاد آ رہی ہے۔ ملیار خانزادہ نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ کوئی بات نہیں میرا بچہ، میری چھوٹی سی گڑیا، چپ ہو جاؤ، کھانا کھا لو، پھر اس کے بعد ہم آپ کی آپی کو فون کریں گے اور انہیں بہت سارا ڈانٹیں گے
کہ وہ ہماری گڑیا کو یاد کیوں نہیں کرتی؟ ملیار خانزادہ نے پیار سے کہہ کر اسے بہلانا چاہا تھا اور معصوم سی گڑیا بہل بھی گئی تھی۔ ہاں میں سر ہلاتے اپنے آنسو صاف کرتی، آنکھوں میں ناراضگی کا عنصر لیے سرم خانزادہ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ پارٹنر یہاں آ جاؤ، ہم اب بابا سے ناراض ہیں، ہم ان سے باتیں نہیں کریں گے اور نہ ہی ان سے کوئی چیز مانگیں گے، معزلہ نے زور سے زرم کو سنانے کے لیے کہا تھا۔ بصیر اور برلاس کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ وہ چھوٹی سی گڑیا اپنے شوہر سے ناراض ہو گئی تھی اور بول بھی رہی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ سرم خانزادہ اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ چھوٹی سی گڑیا کو خود سے ناراض کر بیٹھا تھا، بعد میں اسے منانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس وقت ان دونوں کا کھانا کھانا بہت ضروری تھا۔ آ جاؤ سب کھانا کھانے کے لیے، نائلہ بیگم نے سب سے کہا تو سب ہی اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ روحان اور معزلہ بھی اب سنجیدگی سے بیٹھ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ زرم بھی ان دونوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر چپ ہو کر وہ بھی کھانا کھانے لگا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔